ماؤں پر قربان جائیں کہ جن کے بیٹے شہید ہو کے آ رہے ہیں اور وہ رونے کے بجائے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا تجھے مبارک ہو، تو شہادت کا مرتبہ پا کہ ہمارے ملک کے اندر جو حکومت ہے وہ عوام کی حکومت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر ان کی حکومت ہوتی تو آج مذاکرات ان سے ہو رہے ہوتے۔ اگر ان کی حکومت ہوتی جو اپنی عوام پر ڈائریکٹ فائرنگ نہ کرواتے، اپنی عوام کے جنازے یوں نہ کراتے، اپنے عوام کو یوں خون کی ندیوں میں نہ نہلاتے، اگر ان کی حکومت ہوتی تو یہ اپنی ماؤں اور بہنوں کی تذلیل یوں نہ کرواتے، اگر ان کی حکومت ہوتی اپنی عوام کو یہ کلدم نہ کرا دیتے، اپنی عوام کو یہ دہشت گرد نہ کہتے، اپنی عوام کے اوپر یہ گولیاں نہ برساتے، اپنی عوام کے اوپر یہ تشدد نہ کرتے، اگر ان کی حکومت ہوتی جبر و فسطیت کا مظاہرہ نہ کرتے، اگر ان کی حکومت ہوتی وہ لوگ جو بنیادی حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے سروں کی قیمت نہ لگاتے۔ اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے دن میں ان ماؤں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن کے بیٹے اس وطن پر قربان ہو گئے، اور ان بہنوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن کے بھائی اس وطن پر قربان ہو گئے، اور آپ یقین جانیں ان کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، فرمایا ان کو مردہ مت کہو، یہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ بھی ہمارے بھائی شہید ہوئے، یہ صدیاں گزر جائیں گی، یہ شہداء ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، ہمارے دلوں میں بستے رہیں گے۔ یہ ہمارے وطن کے وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس وطن کے لیے قربان کر دیا، اور ان کی قربانی کو کبھی یہ کشمیر کی قوم کبھی بھولے گی نہیں۔ ان ماؤں پر قربان جائیں کہ جن کے بیٹے شہید ہو کے آ رہے ہیں اور وہ رونے کے بجائے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا تجھے مبارک ہو، تو شہادت کا مرتبہ پا گیا۔ اور دوسری بات، کشمیر کے اندر رہنے والے جتنے افراد ہیں وہ غیرت مند لوگ ہیں، اور ان کی غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے پوری قوم متحد ہو کر نکل پڑی۔ کا متحد ہونا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ کشمیر کے جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو حکومت ہے وہ عوام کی حکومت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر ان کی حکومت ہوتی تو آج مذاکرات ان سے ہو رہے ہوتے۔ اگر ان کی حکومت ہوتی جو اپنی عوام پر ڈائریکٹ فائرنگ نہ کرواتے، اپنی عوام کے جنازے یوں نہ گراتے، اپنے عوام کو یوں خون کی ندیوں میں نہ نہلاتے، اگر ان کی حکومت ہوتی تو یہ اپنی ماؤں اور بہنوں کی تذلیل یوں نہ کرواتے، اگر ان کی حکومت ہوتی عوام کو یہ کلدم نہ قرار دیتے، اپنی عوام کو یہ دہشت گرد نہ کہتے، اپنی عوام کے اوپر یہ گولیاں نہ برساتے، اپنی عوام کے اوپر یہ تشدد نہ کرتے، اگر ان کی حکومت ہوتی تو اپنی عوام جبر و فسطیت کا مظاہرہ نہ کرتے، اگر ان کی حکومت ہوتی وہ لوگ جو بنیادی حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے سروں کی قیمت نہ لگاتے، اور اگر ان کی حکومت ہوتی یہ عوام کے ساتھ بیٹھ کر عوام کے مسائل کو حل کرتے۔ اور پوری کشمیر کی قوم کو پتہ چل گیا حکومت کرنے والے کوئی اور ہیں، اختیارات ہیں وہ کسی اور کے پاس ہیں۔ اسی وجہ سے جوائنٹ قومی ایکشن کمیٹی جو ابھی مذاکرات کر رہی ہے وہ ان سے نہیں کر رہی، وہ ان سے کر رہی ہے جن کے پاس اختیار ہے۔ اور ابھی آنے والے دنوں میں الیکشن ہیں، تو کشمیر کے جتنے غیرت مند لوگ ہیں، باضمیر لوگ ہیں، وہ ضرور فیصلہ کریں گے وہ کن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو شہید کروایا، ہماری ماؤں اور بہنوں کی تذلیل کروائی، ہماری چھوٹے چھوٹے بچوں کی تذلیل کروائی، ان کے اوپر تشدد کروایا گیا، کیا ان کو ووٹ دیں گے؟ وہ لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ جو سہولت کار بنے رہے، جنہوں نے ہمارے بھائیوں کی مخبریاں کی، جنہوں نے مخبری کر کے ہمارے جوائنٹ قومی ایکشن کمیٹی کے کور ممبران کو پکڑایا، اور ان کو بھی یاد رکھیے گا جو میڈیا پر بیٹھ کر پروپیگنڈا کرتے رہے،
جنہوں نے کہا کہ ان کو سرعام پھانسیاں دی جائیں، ان کے اوپر فائرنگ کی جائے، ان کے ساتھ معاملہ ڈی چوک والا کیا جائے، ان کے اوپر معاملہ مرید کے والا کیا جائے، ان کے اوپر معاملہ ماڈل ٹاؤن والا کیا جائے، تو ان ساری باتوں کو جب آپ یاد رکھیں گے اور ان ساری شخصیات اور چہروں کو جب یاد رکھیں گے تو ووٹ دیتے ہوئے آپ ضرور سوچیں گے کہ میں ایک باضمیر کشمیر کا آدمی ہوں، میں ایک باضمیر کشمیری ہوں، اور میں ایک غیرت مند کشمیری ہوں، اور میں ووٹ دینے سے پہلے ضرور سوچوں گا کہ میں اپنی عوام کا مستقبل کن کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، کہ جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے، جن کے ہاتھوں میں کئی ماؤں کی لاشیں ہیں، لاشیں ان کی ہاتھوں سے گری، کئی بہنوں کے بھائی جن کی امیدیں اپنے بھائیوں پر ہوتی ہیں، اور ان بہنوں کے بھائیوں کو انہوں نے چھین لیا اور اغوا کیا گیا، اور ان کے ساتھ تشدد کے واقعات کیے گئے، تو ووٹ دینے سے پہلے ضرور سوچ لیے گا کہ ہم کن کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اس میں رہنے والے جتنے باشندے ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور آپ کی یہ قربانی یہ نسلوں تک یاد رکھی جائے گی، اور وہ کور ممبران جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے عوام کے نمائندے، حقیقی نمائندے، کہ جنہوں نے اپنا جان، اپنا تن من دھن اس وطن کے لیے قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی نیندیں قربان کر دی، جنہوں نے اپنے صبح اور شام قربان کر دیا، جن کے گھروں کے اوپر چھاپے پڑے، جن کی بہنوں اور ان کی بیویوں کو اٹھا لیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا، ان کے زیورات نکال کے لے کے چلے گئے، ان کے بزنس کو تباہ کر دیا گیا، ان کے اوپر قلعدم کا فتویٰ لگا دیا گیا، ان کے سروں کی قیمت حکمرانوں نے لگا لی۔ تو آپ ووٹ دینے سے پہلے ان چند چیزوں کو ضرور سوچئے گا کہ آیا کہ میں ووٹ کن کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو ایک طرف حقیقی نمائندے بن کر اس قوم کی جنگ لڑ رہے تھے، قوم کبھی ان کو بھولے گی نہیں، ان کی قربانیوں کو کبھی بھولے گی نہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے مفادات کے لیے اور چند ٹکڑوں پر بکنے والے کہ یزیدوں کے سہولتکار بنے اور ہمارے بھائیوں کو شہید کروایا۔ وقت گزر جائے گا، لیکن یہ قربانی، یہ شہداء اور یہ جہد مسلسل اور یہ ہمارے بھائیوں کا متحد رہنا، یہ تاریخ کے باب کے اندر سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا۔ کشمیر زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔